صاحب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں 17 کے قریب انبیاء آئے۔ یہ قاری طیب قاسمی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں تقریباً 17 نبی، اور ہر ایک کے نام کے ساتھ گل یا خان آ رہا ہے۔ اس لیے آپ کو بتایا کہ گل اور خان یہ نام جو ہے وہ انبیاء کے ہے، اور انبیاء کے ناموں کا مذاق اڑانا اور ان پر لطائف بنانا اور ہنسی اور کھیل کا ذریعہ بنانا، اس کو یہ شرعاً جائز نہیں ہے اور کفر کے مترادف ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، یوسف کے اندر، سورہ یوسف، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی ہندوستان سے رہا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی گاؤں وہ تھا ہندوستان، بر صغیر تھا یہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم سے پہلے پورا بر صغیر رہا ہے، اور بر صغیر میں یہ جو خیبر پختونخوا کی طرف علاقے ہیں، یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہیں کے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پورا بر صغیر ہے۔ اب یہ تقسیم ہو گیا ہے، تقسیم ہند و پاک، ہندوستان الگ ہو گیا ہے، پاکستان الگ ہو گیا ہے، پھر مشرقی اور مغربی پاکستان تھا، مغربی پاکستان الگ ہو گیا اور مشرقی الگ ہو گیا۔ مغربی پاکستان یہ ہے، اور مشرقی پاکستان کو آپ بنگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں۔ غالباً 1970 میں یہ الگ ملک ابھر کر سامنے آیا بنگلہ دیش کے نام سے۔ پہلے ایک تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان پہلے ایک ہی تھے، اور اس کے بعد یہ 2 ملک بن گئے، کچھ وجوہات کے بنا پر اور کچھ غلطیوں کی وجہ سے۔ یہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن بھی ہندوستان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ ہے۔ 2 شاخیں ہیں آپ کی اولاد کی، ایک کو کہتے ہیں بنو اسحاق اور ایک کو کہتے ہیں بنو اسماعیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے اسحاق اور ایک کا نام ہے اسماعیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 گھر والیاں رہی۔ کتنی گھر والیاں؟ 2۔ ایک کا نام ہے سارہ اور ایک کا نام ہے ہاجر۔ ہاجر کو الگ کرنا اور اس کا کلپ بنانا۔ یہ ہاجر ہے، ہاجر، ہاجرہ نہیں ہے۔
ہاجرہ، ہاجرہ یا ہاجرہ، یہ ہاجرہ نہیں ہے بلکہ یہ لفظ کیا ہے؟ ہاجر۔ کس کی بیوی کا نام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی کا نام ہے، آپ کی اہلیہ کا نام ہے ہاجر۔ ہاجر اور سارہ، سارہ کے بطن سے اسحاق پیدا ہوئے علی نبینا وعلیہ السلام، اور ہاجر کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوئے۔ سارہ کے بطن سے اسحاق پیدا ہوئے اور ہاجر کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوئے۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی دو گھر والیاں ہیں، ایک سے دو بیٹے ہیں، اور ایک سے 9 یا 10 ہے، جس کے بڑے کا نام ہے ہودا۔ ہودا، بڑے بھائی کا نام ہے ہودا۔ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے منصوبہ بندی کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو والد صاحب کے سامنے سے ہٹایا جائے تاکہ والد کی توجہ ہماری طرف آ جائے۔ وہ ہماری طرف نہیں دیکھتے، ان کو ہم سے محبت نہیں ہے، جب تک یوسف رہے گا تو ہم سے محبت شاید ہی کرے وہ، اس لیے وہ ان کو ہٹانا چاہ رہے تھے۔ حسد ان کے اندر پیدا ہو گیا کہ والد حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن، کہ ابن آدم کے دل، بنی آدم کے دل، تمام کے تمام انسانوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ سارے کے سارے لوگوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ یقلبہ کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے دل کو جس وقت جس طرف جیسے پھیرنا چاہے پھیر لیتا ہے۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ جس کے دل کو جس طرف پھیرنا چاہے بھائی اس کی مرضی، اللہ جس کے دل کو جس طرف پھیر دے اللہ کی مرضی ہے بھائی۔ اللہ کی مرضی کے اندر پس و پیش یا اللہ کے امور کے اندر مداخلت یہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ 5 بچے ہیں لیکن ایک سے والد صاحب کی زیادہ محبت ہے، ایسے ہوتے ہیں نا بھائی، 5 بچے ہیں لیکن ایک سے والد محبت زیادہ کرتا ہے باقیوں کی نسبت۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ باقی اس کے بچے نہیں ہیں، باقی بھی اس کے بچے ہیں، لیکن ایک کے ساتھ اس کی دل لگی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت فرماتے تھے، حالانکہ اور بھی امہات المومنین تھی، سب سے محبت تھی، لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی محبت، ان کی نسبت کیا تھی بھائی؟ زیادہ تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کہتے تھے حمیرہ۔ کیا کہتے تھے؟ حمیرہ۔ حمیرہ کا معنی ہے میری جان۔ کیا معنی ہے؟ میری جان، حمیرہ۔ حمیرہ کہتے تھے رسول اللہ مبارک ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ تو محبت زیادہ ہونا کسی ایک کے ساتھ، کسی ایک کی طرف دل کا زیادہ متوجہ ہونا،
کسی ایک کی طرف زیادہ توجہ، یہ انسان کے بس اور اختیار میں نہیں ہے. یہ دل ایک کے نہیں، پوری انسانیت کے رحمان کے ہاتھ میں ہے، 2 انگلیوں کے درمیان ہے اللہ رب العزت کے. اللہ رب العزت جس کے دل کو جس طرف پھیرنا چاہے پھیر لیتا ہے، کسی کو کچھ اختیار نہیں ہے اس میں. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹ پلٹنے والے، میرے دل کو دین پر مضبوط رکھ اور ثابت قدم رکھ. اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک و دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو بھی پھیر لے اپنی اطاعت فرما برداری اور اپنے دین کی طرف. ہمارے دل وہ اللہ کی طرف ہو جائے اور ہمارے دل دین پر آ جائے اور اسی پر ثابت قدم رہے، یہ اصل ہے. سمجھ رہے ہیں مولوی صاحب؟ تو حضرت یعقوب زیادہ محبت کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے بنسبت اور بچوں کے، اور بھی ان کے بچے تھے لیکن اس کی نسبت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت. اور وہ بھائی یہ نہیں چاہتے تھے کہ باپ یوسف سے محبت کرے اور ہمارے اوپر کوئی توجہ نہیں ہو والد صاحب کی. اس لیے وہ کہتے تھے یہ جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے اس کو بیچ سے کیا کرو، ہٹاؤ. جب وہ بیچ سے ہٹے گا تب والد کی توجہ ساری کی ساری ہماری طرف ہو جائے گی. کیل کا بہانہ کر کے یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور وہاں پر پھر اس کے بارے میں مشورہ کیا. آپ کو یہ بتا رہا تھا میں کہ سورہ یوسف میں ہے قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف. ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، ورنہ قتل کر رہے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کرو. نعوذ باللہ. سمجھ رہے ہو؟ باپ شریک بھائی ہے، دیکھو ماں کیا ہے، الگ الگ ہے. اقتلوا یوسف، یوسف کو کیا کرو، قتل کر دو. لیکن قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ایک نے کہا کہ نہیں یوسف کو قتل نہیں کرو، یوسف کو قتل نہیں کرو. القوہ فی غیابت الجب، اس کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دو. کس میں ڈال دو؟ کنویں میں ڈال دو. اس کو ایک کس میں ڈال دو بھائی؟ اس کو ایک کنویں میں ڈال دو. راہ چلتے مسافر جب آئیں گے پانی بھرنے کے لیے کنویں سے، اور وہ پانی کنویں سے بھریں گے تو اس کو بھی اٹھا کر لے جائیں گے کہیں دور، اور جب کہیں دور چلے جائیں گے تو پھر واپس کیسے آئیں گے؟ لہذا والد صاحب کی توجہ ہمارے لیے ہی رہ جائے گی، پھر والد کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. مفسرین کہتے ہیں یہ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، یہ جو قال قائل منہم ہے اس سے مراد یہ ہودا ہے، بڑا بھائی یوسف علیہ السلام کا. تو سب سے کیا تھا؟ بڑا تھا. ہودا نام تھا اس کا. کیا یہ جو یہودی ہے، مفسرین کہتے ہیں یہود اسی ہودا کی نسل میں سے. یہود کس کی نسل میں سے؟ ہاں، یہود ہودا کی نسل ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف اور بنیامین ایک سے، اور پھر
ہدا اور اس کے 9 بھائی اور دوسری ماں سے. تو یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف اور پھر یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں کس کے؟ اسحاق کے. اور اسحاق بیٹے ہیں کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے. 2 گھر والیاں تھی ابراہیم علیہ السلام، 2 شاخیں ہیں، 2. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، لیکن یہ جو 2 شاخیں ہیں اسحاق اور اسماعیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل میں سے، بنو اسماعیل میں سے. اس لیے ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو آسمانوں پر مختلف انبیاء سے میری کیا ہو گئی؟ ملاقاتیں ہو گئی. ہر نبی مجھے ویلکم کرتا تھا، مرحبا کہتا تھا، کھڑا ہوتا تھا میرے لیے. لیکن جب ایک آسمان پر میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، بیٹا ہوا ہے، میرے لیے کھڑا نہیں ہوا وہ، لیکن مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا واہ واہ میرا بیٹا آ گیا. میرا کیا آ گیا؟ میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. تو وہ کون تھے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں مانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج دے جو ان پر تیرے قرآن کی تلاوت کرے اور ان کو حکمت اور دانائی سکھائے اور ان کا تزکیہ بھی کرے. یعنی جو اندرونی غلاظتیں ہیں، اندرونی گندگی ہے، ظاہری نہیں، باطناً جو یہ گند ان کے اندر بھرا ہوا ہے، کفر کا، شرک کا، گناہوں کا، نحوست ان کے اندر جو آ گئی ہے، یہ نحوست ختم ہو جائے گی تزکیہ سے. دل پر محنت ہوگی. کس پر محنت ہوگی؟ دل. دل اصل ہے نا. دل کیا ہے؟ الا ان فی الجسد مضغہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. جب وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک رہتا ہے تو صلح الجسد کلہ، تو سارا کا سارا جسم صحیح رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ جسم کا لوتھڑا کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، تو کیا جسم پورا کا پورا کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا بھائی جسم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم الا وہی القلب، خوب غور سے سنو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. تو اصل محنت کس کی ہے؟ دل کی ہے. دل، یقین دل سے بنے گا بھائی. یعنی دیکھیں آپ کہتے ہیں، آپ کو کوئی کہے گھومنے جا رہے ہیں بھائی آپ، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی آپ گھومنے جا رہے ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا دل نہیں، میرا دل ہی نہیں کر رہا. بھائی کھانا کھاؤ گے؟ میرا دل ہی نہیں کر رہا. حالانکہ آپ یہ بھی تو بول سکتے ہیں بھائی میرے پاؤں نہیں چاہ رہے ہیں. بولو بھائی آپ گھومنے جا رہے ہو؟ نہیں بھائی میرے پاؤں نہیں جا رہے ہیں. بھوک لگ رہی ہے بھائی؟ نہیں بھائی میرا پیٹ نہیں چاہ رہا کھانا کھانا. آپ کہے میرا دل ہی نہیں چاہ رہا کھانا کھانے کو. حالانکہ کھانا کہاں جا رہا ہے؟ پیٹ میں جا رہا ہے نا. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دل. ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو. ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. اب یہ جو اندرونی غلاظتیں ہیں اور نجاستیں ہیں اور اندرونی گند ہے، اندرونی جو خباثتیں ہیں، اندرونی جو گناہوں کی نحوستیں ہیں،
یہ سب ختم کرنے کے لیے اور یہ سب صاف کرنے کے لیے، کدورت اور نفرت اور حسد اور حرص اور لالچ اور طمع اور یہ چیزیں اس دل سے نکال کر اس کو پھینکنا، اور اس کی جگہ قرآن، حدیث، دین، فقہ، مسلک، مذہب، شریعت، اسلام، اسلامی احکامات، سنت، نوافل، فرائض، واجبات، حقوق و آداب، مستحبات، تلاوت، ذکر، اذکار، توبہ، استغفار، دعائیں، ان چیزوں کو اس کی جگہ دل میں لے کر کے آنا، تو دل شیشہ ہو جائے گا بالکل۔ یہ ہے تزکیہ نفس، تزکیہ قلب۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اب ہمارا جو ظاہری جسم پہ ہم لوگوں کے پھول کھلتے ہیں، خوشبوئیں ہیں اور بہترین کپڑے ہیں، اچھے اچھے لباس ہے، عمدہ، بہترین، خوبصورت، نرم، ملائم، کاٹن، ریشمی، اور پرفیوم ہیں مختلف، یہ تو ہماری ظاہری چیزیں ہیں، لیکن اس ظاہری چیزوں کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ خباثت ہے اور وہ گندگی ہے۔ جب تک وہ گندگی اور وہ خباثت اور وہ نحوست جو گناہوں کی ہے وہ ہم سے دور نہیں ہوگی اور ہمارے دل کا تزکیہ نہیں ہوگا، دل ہمارا صاف نہیں ہوگا، دل کو جو زنگ لگ چکا ہے وہ زنگ ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی بھی عمل فائدہ نہیں دے گا بھائی۔ اب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو فائدہ نہیں مل رہا بھائی، تلاوت کر رہے ہیں فائدہ نہیں مل رہا بھائی، تلاوت کر رہے ہیں بھائی مزہ نہیں آ رہا، نماز پڑھ رہے ہیں بھائی مزہ نہیں آ رہا، نماز پڑھتے تو ہیں لیکن مزہ نہیں آتا، نماز پڑھتے تو ہیں لیکن فائدہ نہیں ملتا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور منکرات سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بدنظری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور دو وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال بھی نہیں کرتے۔ دیکھو ہمیں تو نماز نہیں روکتی ہے بھائی، اس لیے کہ ہماری نماز ویسے نہیں ہے کہ وہ ہمیں کیا کر لے، روک لے، ہماری نماز ویسے نہیں ہے کہ وہ ہمیں روک لے، اس لیے نمازوں کی بھی مشق کرنی پڑے گی، اور تزکیہ دل کا اور نفس کا اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی، تاکہ اندر کی نحوست ختم ہو جائے، اندر کی گندگی باہر آ جائے اور دل پاک صاف ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے، دل کا یقین اللہ پر آ جائے اور دنیا سے کیا ہو جائے، کٹ جائے، ہٹ جائے، ختم ہو جائے، یہ وَيُزَكِّيهِمْ ہے۔ کیا ہے یہ؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ، ان کا تزکیہ بھی کریں، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدع، دلوں کو کیا لگ جاتا ہے، زنگ، کما تصدع الحدید، جیسے کہ زنگ لگ جاتا ہے کس کو، حدید کو۔ حدید، حدید کس کو کہتے ہیں بھائی، لوہے کو۔ قرآن میں ایک سورت ہے اس کا نام کیا ہے، سورہ الحدید، سورہ الحدید۔ تو سورہ الحدید، حدید بھی ہو، اس میں أَلَنَّا لَهُ اس میں بھی حدید کا ذکر ہے، لوہے کا ذکر ہے نا، حدید کا ذکر ہے اس میں بھی حدید، لوہے کا ذکر ہے، حدید لوہے کو۔ اللہ کے رسول یہ جو زنگ ہے یہ کس طرح ختم ہوگا، ما جلاؤہا یا رسول اللہ کے رسول، اس کا جلا کیا ہے، صفائی کیا ہے؟ لوہے کو جب زنگ لگ جاتا ہے تو آپ اس کی صفائی کرتے ہیں نا بھائی، ریگمال ہوتا ہے، اس کا آلہ ہوتا ہے، آپ اس سے کیا رگڑتے ہیں اس کو، تو زنگ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور بالکل صاف ستھری ہو جاتی ہے وہ جگہ۔ تو دلوں کو اگر زنگ لگ جائے تو پھر اس کے زنگ دور کرنے کا کیا طریقہ ہے، فرمائے دو طریقے ہیں۔ کتنے؟ دو طریقے ہیں۔ کتنے بھائی؟ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے کتنے طریقے ہو گئے؟ دو۔ کتنے؟ دو۔ نمبر ایک کثرت سے تلاوت، کثرت سے تلاوت، اور نمبر دو
کثرت سے موت کو یاد کرنا، کثرت سے موت کو یاد کرنا، کثرت سے موت کو یاد کرنا اور کثرت سے تلاوت کرنا، یہ دل کی بیماریوں کا کیا ہے؟ علاج ہے، اور یہ روح کی بیماریوں کا علاج ہے۔ روح کی تمام بیماریاں کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی اور رفع دفع ہو جائے گی۔ تو یہ جو بنو اسماعیل والی شاخ ہے، اس میں کہتے ہیں کہ 70,000 نبی آئے، ایک شاخ میں اتنے نبی آئے، اس لیے آپ کو کہتے ہیں ابو الانبیاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ابو الانبیاء، نبیوں کے کیا ہے؟ باپ ہیں، نبیوں کے کیا ہے؟ باپ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ ہے۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے حبیب اللہ۔ کیا؟ ہاں نہیں، خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے حبیب اللہ۔ کیا؟ حبیب اور خلیل۔ یہ میں آپ کو قیمتی بات بتا رہا ہوں، ایک ہوتا ہے حبیب، ایک ہوتا ہے خلیل۔ حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں اور خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں۔ حبیب بھی، بولو بھائی، اور خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں۔ لیکن ہر دوست ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ نے زاویے بنائے ہوئے ہیں اپنے ذہن کے اندر، درجات، سٹیپ، کون سا دوست کتنا قریبی ہے۔ دوست ہوتا نہیں ہے ہر ہاتھ ملانے والا، ہر ہاتھ ملانے والا بھی دوست نہیں ہوتا۔ پھر ہر ایک کو آپ اپنی بات بتاتے بھی نہیں ہیں، ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتے، ہر ایک کو دعوت میں بھی نہیں بلاتے۔ تو دوست میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے نا بھائی۔ آپ نے بنا دیا نا، درجات بنا دیا نا، کہ بھائی میں کس کا ساتھ دوں گا؟ سمد کا ساتھ دوں گا، فیصل لوگوں کا ساتھ تقسیم کر دی نا بھائی۔ دیکھو بھائی، میں کس کا ساتھ دوں گا؟ سمد لوگوں کا ساتھ دوں گا اور دوسروں کا ساتھ۔ دیکھو درجے بنا دیے نا آپ نے، بھائی یہ والے نا 50 لوگ اس کے اوپر آ رہے ہیں، کیوں؟ میں بھی ساتھ ہوں گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو درجات بن گئے ذہن کے اندر نا، یار یہ والا کام کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ ڈیفینس میں گھر بنائیں 3000 گز پہ، پھر آپ اپنا موبائل نکالتے ہیں، اس میں سے ایک نمبر ڈائل کرتے ہیں، ایک شخص کو فون ملاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میں نے 3000 گز پہ مکان بنا لیا ہے، بہترین بنگلہ بنایا ہے میں نے، اس میں بہترین ڈائننگ روم بنایا ہوا ہے، بہترین بیٹھک ہے، حجرہ بنا دیا ہے، اس میں سہولت کی تمام چیزیں لگ گئی ہیں۔ جب تو یہاں آئے نا تو بس مجھے مس کال کر دینا۔ مس کال کرنے کے بعد پھر میں کیا کروں گا بھائی؟ آپ کو لینے آ جاؤں گا، یہیں سٹاپ سے آپ کو لے لوں گا میں۔ پھر آپ جتنے دن یہاں رہے، کھائے پیے سوئے اٹھے بیٹھے، آپ کو کوئی مسئلہ، کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے میں کب آؤں؟ یار تو جب تیری ڈیفینس کی طرف چکر لگے نا، فیز 2 کی طرف، تو بس مجھے بتا دینا، میں سٹاپ سے کیا کر لوں گا؟ پک کر لوں گا تجھے۔ جب تیرا چکر لگے تو آ جانا، پھر مجھے دوسرا نمبر آپ نے ڈائل کیا اور اس کو بھی یہ کہا کہ میں نے 3000 گز پہ بنگلہ بنایا ہے، اس میں بہترین ڈائننگ روم بنایا ہے، حجرہ بیٹھک ہے اس کے اندر۔ جب تو یہاں آئے گا تو تجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ کہتا ہے میں کب آؤں؟ تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ تو ابھی آ۔ کیا دیکھ فرق ہو گیا نا؟ نہیں ہوا؟ ہو گیا نا؟ آپ کہتے تو یار وہ جو ہے نا وہ کار تو ابو لے کر کے چلے گئے، تو ابھی تو میں نہیں آ سکتا، تو اور بائک میں نا پیٹرول نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، تو میں تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، کار ابو لے کر گیا تو کوئی بات نہیں، بائک میں پیٹرول
نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں اپنی گاڑی ڈرائیور سمیت بیچتا ہوں، وہاں سے آپ کو اٹھائے گا اور یہاں لائے گا، کوئی بات۔ آدم ہم نے آپ کے لیے ایک محل بنایا ہے جنت میں، اے اللہ کب دیکھنے آؤں؟ کہا جب آئے گا دیکھ لینا، جب آئے گا۔ دیکھو دوست دوست میں فرق بتا رہا ہوں آپ کو، جب آئے گا دیکھ لینا۔ ابراہیم آپ کے لیے ایک محل بنایا ہے جنت میں، ایک گھر بنایا ہے، اے اللہ کب آؤں دیکھنے؟ کہا جب آئے گا دیکھ لینا۔ شیش آپ کے لیے ایک گھر بنایا ہے جنت میں، کب آؤں یا اللہ؟ جب کب آؤں؟ جب آئے گا دیکھ لینا۔ موسیٰ تیرے لیے بنایا ہے، یوسف تیرے لیے، یا اللہ کب آئے ہم؟ کہا جب آؤ گے دیکھ لو گے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کے لیے جنت میں کیا بنایا ہے؟ عالیشان گھر بنایا ہے، محل بنایا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں کب آؤں دیکھنے؟ فرمایا تو ابھی آ، ابھی 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 ابھی۔ اے اللہ میں کیسے آ سکتا ہوں ابھی؟ اے اللہ میں ابھی کیسے آ سکتا ہوں؟ آسمان اور عرش اور جنت کتنے دور ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، سواری بھی میں بھیج دیتا ہوں، لانے کے لیے آدمی بھی میں بھیج دیتا ہوں، بس آپ سواری پر بیٹھے اور اوپر ابھی 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 آپ ابھی ابھی آ جائے، ابھی ابھی آ جائے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ فوراً بلا دیا، براق بھیج دیا۔ کیا بھیج دیا؟ اور جبریل کو کہا کہ حضرت کو بٹھائے اور حضرت کو آنن فانن جو ہے وہ لے کر کے آ جائے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور پھر مسجد اقصیٰ جو ہے نا لامکان تک اور عرش معلیٰ تک اور اللہ رب العزت تک۔ حضرت بھی چلے گئے اور حضرت کے ساتھ جبریل علیہ السلام بھی چلے گئے، جنت کی زیارت بھی کر لی اور جہنم کو بھی دیکھ لیا، اور وہاں کی ساری چیزیں دیکھ کر کے اسی رات کو پھر کیا ہو گئے؟ واپس تشریف لے آئے معراج کا سفر کر کے۔ کیا کر کے بھائی؟ تو دیکھو دوست دوست میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیا؟ اور انبیاء کا جب ذکر کیا تو آتینا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ تا کے ساتھ ذکر کیا، تا کے ساتھ، یہ سب علمی باتیں بتا رہا ہوں، تا کے ساتھ آتینا 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 داود زبورا، آتینا حکما وعلما، آتینا داود وسلیمان علما۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو کہا انا اعطینا، دیکھو کیا تو کے ساتھ ذکر کیا۔ یہ پھر آپ دیکھیے گا کہ تو اور تھا اس میں کتنا فرق ہے اور یہ کیسے ہے۔ تو دیکھو آپ بھی اپنے جب دوست کے لیے آپ نے زاویے بنائے ہوئے ہیں، کیا بنائے بھائی؟ آپ نے زاویے بنا دیے نا، درجات بنا دیے، سٹیپ بنا دیے کہ بھائی یہ اس درجے کا دوست ہے، یہ اس کو شادی پہ بلاؤں گا، صحیح ہے، اس کو شادی سے ایک دن پہلے بلاؤں گا، اور یہ والا جو میرا دوست ہے نا اس کو تو سوٹ بھی میں دلاؤں گا، جیسے خود پہنوں گا ویسے اس کو پہناؤں گا، جیسے خود جوتے لوں گا ویسے اس کو دلاؤں گا، خود اپنے ساتھ بیٹھ کر اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ دیکھو ہر ایک کو تھوڑی کرتا ہے آدمی، ہر ایک کو نہیں کرتا۔ تو دیکھو حبیب کا معنی بھی دوست، خلیل کا معنی بھی دوست، حبیب کا معنی بھی دوست، خلیل کا معنی بھی دوست، لیکن دوست دوست میں فرق ہوتا ہے۔ تو حبیب اور خلیل میں بھی فرق ہے نا بھائی، حبیب اور خلیل میں بھی فرق ہے۔ کیا فرق ہو گیا جناب حبیب اور خلیل میں؟ حبیب اور خلیل میں کیا فرق ہے؟ حبیب اور خلیل، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن خلیل اس دوست کو کہتے ہیں، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس سے محبت میں سب کچھ لے لیا جائے، جس سے محبت میں آپ کا دوست آیا آپ کے پاس سمجھ، اس کے ہاتھ میں گھڑی تھی،
آپ کو پسند آ گئی، آپ نے کہا یار سمد یار یہ گھڑی تو مجھے بہت اچھی لگی یار، تو یہ اتار کے مجھے، اور اس نے بھی آپ کو دے دی. دیکھو آپ نے محبت میں اس سے گھڑی لے لی. اگلے دن آیا ٹوپی پہنی ہوئی تھی، آپ نے وہ ٹوپی لے لی. اگلے دن آیا واسکٹ پہنا ہوا تھا، آپ نے وہ بھی لے لیا. اگلے دن آئے جوتے پہنے ہوئے تھے، آپ نے وہ بھی لے لیے. کس میں لیے آپ نے؟ محبت میں. کس میں بھائی؟ محبت ہے نا بھائی، مجھے آپ سے محبت ہے، تو یہ آپ کے پاس جو چیز ہے یہ مجھے اچھی لگتی ہے، لہٰذا یہ آپ مجھے دے دے، اور آپ نے بھی دے دیا. ابراہیم علیہ السلام سے محبت ہے، ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. کیا بنایا؟ خلیل. اور خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس سے محبت میں سب کچھ چھین لیا جائے، لے لیا جائے سب کچھ محبت کے اندر. ابراہیم علیہ السلام پر 5 بڑے امتحانات آ گئے. کتنے؟ سب کچھ لے لیا ابراہیم علیہ السلام سے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کودنا پڑا. کس میں کودنا پڑا؟ کس کی خاطر؟ اللہ کے خاطر. اللہ سے عشق تھا اور اللہ سے محبت تھی نا، تو اللہ کے عشق اور اللہ کی محبت کی خاطر ان کو کہاں کودنا پڑا؟ آگ میں بھی کودنا پڑا، اور انہوں نے اس سے بھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، بے خطر کود پڑا. یعنی دیکھو آگ، آدمی اتنی سی آگ ہے نا بھائی، اس کو دیکھتا ہے آدمی تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اور اتنی خطرناک آگ انہوں نے جلائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی خوف اور ڈر اس سے نہیں لگا، اور وہ بے خطر کود گئے. صحیح ہے. آج بھی ہو جو براہیم سے ایمان پیدا. کیا بھائی؟ علامہ اقبال نے کہا. کس نے کہا؟ علامہ اقبال نے کہا. کس نے کہا بھائی؟ آج بھی ہو جو براہیم سے ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے ایمان والا ہو نا کوئی، اور وہ آگ میں کود جائے، اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو اللہ نے کس کے ساتھ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کیا ہو گئی جناب؟ پھولوں کی طرح بن گئی، باغیچہ بن گئی اور گلستان بن گئی، اسی طرح اس شخص کے لیے بھی ہوگا. لیکن شرط کیا ہے؟ کہ ایمان کس کی طرح ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی طرح ایمان ہو اس کے پاس جناب. صحیح ہے. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ اس دوست کو کہتے ہیں جس سے محبت میں سب کچھ لے لیا جائے. اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس کو محبت میں سب کچھ دے دیا جائے. جس کو محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حبیب کہتے ہیں اس کو. اللہ کے رسول جب سجدے میں جائیں گے تو اس وقت تک سر نہیں اٹھائیں گے جب تک آپ کے پاس فرشتہ نہیں آئے گا اور وہ کہے گا اللہ نے آپ کی تمام امت کو جہنم میں سے نکال کر جنت میں لے جانے کا فیصلہ کر دیا ہے. آپ نے فرمایا جب تک میں یہ فیصلہ نہ کروا لوں، فرمایا اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا. اور اللہ نے بھی فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اے میرے محبوب، ہم آپ کو اتنا کچھ دیں گے، اتنا کچھ دیں گے، اتنا کچھ دیں گے. عن قریب. سوفا حضرت، سوف قریب کے لیے آتا ہے نا، قریب کے لیے. سوف سین کس کے لیے آتا ہے؟ قریب کے لیے. کلا سیعلمون، نہیں عن قریب ان کو پتہ چل جائے گا. ثم کلا سیعلمون، نہیں پھر عن قریب ان کو پتہ چل جائے گا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، نہیں عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، نہیں پھر بھی تمہیں عن قریب پتہ چل جائے گا. سوف کس کے لیے آتا ہے؟ قریب ہے.
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، حضرت قریب قریب ہے، حضرت ابھی ہم آپ کو اتنا کچھ دے دیں گے، اتنا کچھ دے دیں گے، اتنا کچھ دے دیں گے، فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے، اور آپ کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے. آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنایا؟ اپنا حبیب بنایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنایا؟ اپنا خلیل بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. اور اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا بنے؟ حبیب بنے. حبیب اور خلیل کا فرق میں نے کیا کر دیا آپ کو؟ یہ میں نے آپ کو واضح کر دیا. بس اتنا کافی ہے بھائی. پھر انشاءاللہ اگلے درس میں اور چیزیں ہوں گی.